175 ٹھیک ہے ڈیٹیلز کے لیے آپ کا شکریہ. اسی پر بات کرنے کے لیے سینئر اینکر پرسن ندیم ملک صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. ملک صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ملک صاحب کہیے گا موجودہ چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ سے 3 ماہ پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ اگلے چیف جسٹس کی منظوری جو ہے وہ سامنے آتی ہے, تو سر اٹس اے نارمل پریکٹس یا معاملہ اس کے برعکس ہے؟ ویسے تو سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کی تعیناتی کا جو طریقہ کار ہے اس کے تحت آج سے 10 سال بعد بھی کس نے چیف جسٹس ہونا ہے, دیٹ از ویری مچ پریڈکٹیبل. سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ کی روشنی میں اس کے اندر اب رد و بدل نہیں ہوتا بلکہ سینیورٹی کا ایک پرنسپل ہے. تو آج کی تاریخ بنتی ہے ہمارے پاس اگر 21 جون ہے تو 17 ستمبر از ناٹ فار اوے, تو اس کا نوٹیفکیشن فارملی انہوں نے کر دیا, تو جس سے یہ بات طے ہے کہ 17 کو چیف جسٹس آف پاکستان فائز عیسیٰ عہدے پر موجود ہوں گے. لیکن اس فائز عیسیٰ صاحب کے جو پیچھے ایک تاریخ ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جو 2 ججمنٹس تھیں, ایک کوئٹہ بلاسٹ کے اوپر جہاں پہ انہوں نے ایک رپورٹ بنائی اور بہت شاندار آؤٹ اسٹینڈنگ رپورٹ تھی, اس کو پڑھ کے پاکستان میں کس طریقے سے تحقیقات کرنی چاہیے اس کی راہ کا تعین ہوتا تھا. لیکن اس وقت کی حکومت وقت نے بھی اور کچھ اسٹیبلشمنٹ کی شخصیات نے بھی بہت ناپسندیدگی کی نظر سے کوئٹہ بلاسٹنگ کی انویسٹیگیشن کو دیکھا, کیونکہ انہوں نے ان کی خامیوں کو باقاعدہ پن پوائنٹ کیا تھا اور آئیڈینٹیفائی کیا تھے ایریاز کی جہاں ایڈریس کرنے کی ضرورت تھی. یہ ایک حصہ تھا, شاید کسی کو ہضم ہو جاتا, لیکن کچھ حصہ انہوں نے ایک اور بعد میں فیض آباد دھرنے کے اوپر ایک ججمنٹ دی تھی, وہ بہت سے لوگوں کو ہضم نہیں ہوا وہ معاملہ. فیض آباد دھرنے کے اوپر جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا آرڈر تھا اس کے اندر اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی ایک شخصیت کا نام تھا, اسٹیبلشمنٹ کے رول کے اوپر سوالات تھے اور وہ ان کی ججمنٹ تھی جس کی بنیاد کے اوپر ان کے اوپر تحقیقات کا عمل شروع ہوا, ان کی فیملی کو ہراساں کیا گیا اور کچھ ایسے کیسز کھولے گئے جن کی شاید ویسے اگر روٹین کی پریکٹس ہوتی تو ان کو کبھی نہ ضرورت پیش آتی کسی کو, نہ کوئی طریقے سے ان کو یا ان کی اہلیہ کو پریشان کیا جاتا. فیض آباد دھرنا اس وقت کے اسٹیبلشمنٹ کی کا بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی بعض پرسنالٹیز اس فیض آباد دھرنا کے پیچھے تھی اور قاضی فائز عیسیٰ کے اس حکم نامے نے ان کا مستقبل جو تھا اس کے اوپر سوالات اٹھا دیے تھے. اور بہت سے لوگ کہتے تھے کہ قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس تک پہنچ نہیں پائیں گے کیونکہ وہ جو ٹیکس کا کیس ان کے اوپر کھولا گیا اسی کی بنا کے اوپر یہ سپریم کورٹ میں جج کی حیثیت بھی برقرار نہیں رکھ پائیں گے کیونکہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو ناراض کر دیا. لیکن اللہ کی رضا اور تھی, ایک سٹیج تک تو یہ لگتا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ کو دھکا مار کے سپریم کورٹ سے نکالنے کی تیاری کری جا رہی ہے. لیکن جس دن سپریم کورٹ کے ججز کو یہ احساس ہوا کہ آج قاضی فائز عیسیٰ کی باری ہے اور کل اس کے بعد کسی اور نے اگر جج آ جائے گی, وہ سارے کھڑے ہو کر قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس آف پاکستان بننے جا رہے ہیں. یہ اس اللہ کی قدرت ہے. اگر آپ انصاف کے ساتھ چلیں, آپ رائٹ رہیں, جو درست فیصلہ اس کو کریں تو آپ کی عزت بھی برقرار رہتی ہے اور آپ کا عہدہ بھی برقرار رہتا ہے. ادروائز دونوں صورتیں نہیں برقرار رہتی, دونوں سے آپ ہاتھ دھو گئے. جی ٹھیک ہے ندیم ملک صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. اینکر پرسن منیب فاروق صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, بہت شکریہ آپ کا. منیب صاحب کیا کہیں گے, ابھی وقت نہیں آیا,